ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بڑا ہوگا یہ داغ نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے محشر کی عدالت میں دامن سے لگا ہوگا قابل احترام بزرگ اور دوستو، دین اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو مذہب اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے علاوہ جو بھی دین دنیا میں اس وقت رائج ہے وہ سارے بے حقیقت ہے، اس کی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مذہب انسانیت کے لیے دیا وہ دین اسلام ہے، جو دین فطرت کہلاتا ہے۔ اس لیے اسی مذہب کی آپ کو تاریخ بھی ملے گی، سیرت بھی ملے گی۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تاریخ کو اور اس سیرت کو یاد کرتے رہیں اور مسلمانوں کے اوپر اور مذہب اسلام کے اوپر ایسی ایسی تاریخ گزری ہے کہ وہ ناقابل فراموش ہے، اس کو ہم بھول نہیں سکتے۔ اگر ہم بھول گئے تو سمجھو کہ ہم بھی دوسرے مذاہب کی قوموں کی طرح مردہ قوم ہے۔ لیکن مسلمان چونکہ دین اسلام کو فالو کرتا ہے، اور دین اسلام جبکہ زندہ اور جاوید مذہب ہے تو مسلمان بھی زندہ دل ہوا کرتا ہے۔ تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ہماری اور آپ کی تاریخ کو ہم بھلا نہیں سکتے، اس لیے ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے رہتے ہیں اور تاریخ انسانوں کے سامنے لاتے رہتے ہیں کہ اصل تاریخ کیا ہے۔ جس مسجد کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد صرف اور صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو عبادت کی جگہ تسلیم کر لیا، حالانکہ یہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ دن میں 5 وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ
رب کریم نے مسجد کو بنایا ہے، اس لیے باطل اس بات کو جانتا ہے اور باطل اس بات کو مانتا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جمع ہونے کی جو جگہ ہے اور جمع ہونے کا جو ان کے پاس طریقہ ہے، اس طریقے کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے جب جب بھی باطل جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے اور جب جب بھی باطل کو کوئی موقع ملا ہے اور باطل کے جو ہے وہ جب جب بھی طاقت باطل کے ہاتھ میں آئی ہے تو باطل نے سب سے پہلے نشانہ ہماری مسجدوں کو بنایا ہے۔ یہ تاریخ شاہد ہے، اس لیے ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں کہ جس مسجد میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد 5 وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اسی لیے جماعت کی نماز کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ بھائی نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، آدمی بس اڈے پر پڑھے، اسٹیشن پر پڑھے، کسی کوٹھری میں پڑھے، کسی جو ہے وہ الگ مقام پر پڑھے، جہاں بھی نماز پڑھے اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ لیکن مسجد شرعی جس کو کہتے ہیں، اس مسجد میں جمع ہونا اور اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ بھائی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اپنے گھر میں تو نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے اپنے محلے کی اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ یا کسی اور جگہ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ پہلی نماز سے 27 درجہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے درجات کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے جماعت کی نماز کو جو ہے وہ فضیلت بخشی گئی تاکہ 5 وقت مسلمان مسجد میں آئے اور مسجد میں جمع ہو۔ یہ شاعر اللہ ہے اور شاعر اسلام ہے۔ اس لیے باطل کو جب بھی موقع ملا اور جب بھی یہ طاقت میں آیا ہے تو اس نے مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے نہیں کیا، کالی کملی والے کی سیرت پڑھتے نہیں کیا؟ اور لوگوں ہم ان سیرت کو پڑھے، سوچے سمجھے، ہم سیرت سنتے ہیں، سن کر اس کی طرح ہم سنی ہو چکے، سنتے مزہ لے کر ختم کر دیتے۔ اور لوگوں کائنات کے امام کی سیرت کا ایک بڑا پہلو ہے، آپ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، حرم محترم میں تشریف لے جاتے تھے، سب سے زیادہ جو چبھا کرتا تھا وہ دشمن اسلام کو آپ کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چوبتا تھا۔ ایک موقع آپ کو یاد نہیں کیا؟ وہ موقع ہم سب کو یاد ہے، ہم سب نے بڑا سنا ہے کہ اونٹنی کو ذبح کیا گیا تھا، اس کی اونچ کو اٹھائی اور کائنات کے امام سجدے میں پڑے ہوئے تھے، آپ پر جو ہے اونچ لا کر ڈال دی گئی اور اونٹنی کا وہ سب کچرا لا کر ڈال دیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا اور آپ کو معلوم ہوا تو بیٹی فاطمہ الزہرا دوڑ کر آئی اور آپ نے آ کر اس جو ہے وہ اوج کو اٹھایا اور اس اوجڑی کو الگ کیا، تب جا کر آپ سجدے سے اپنے سر کو اٹھا سکے۔ آپ کو یاد نہیں کیا وفادار پیغمبر کی بات؟
آپ کو یاد نہیں کیا پیروکار پیغمبر کی بات، رفیق ہجرت کی بات، رفیق جنت یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق کی بات یاد نہیں کیا؟ مکہ چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، ابن الدبنہ ملتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں او ابو بکر کہاں جاتے ہو؟ مکہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میری قوم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں، قصہ مختصر مجھے تو یہ بتانا ہے کہ وفادار پیغمبر، پیروکار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق واپس تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر ہی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں جب جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کافرین کو اور باطل کو پھر چوبنے لگا، اور پھر کہا کہ اس کو یہاں رہنا ہو تو رہے لیکن یہ علل اعلان نماز نہ پڑھے۔ اس لیے باطل کو جب بھی چوبتا ہے، باطل کو پتا ہے مسلمانوں میں اور آپ خواب غفلت سے ذرا باہر آئے۔ امت کو جگاتے جگاتے سال گزر گئے، سالوں کے سال گزر گئے، ہم جاگے ذرا، ہوش میں آئے۔ جس جو ہے وہ مسجد کے خاطر، جس مسجد کے اندر ہم آنے کو تیار نہیں ہیں، اس مسجد کے لیے جو ہے ان باطل کو پتا ہے کہ یہ مسجد ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ دو موقع ہماری جمع ہونے کے، ایک مسجد ہے جو 5 وقت نماز کے لیے جمع ہونا، ایک حج بیت اللہ ہے کہ حج کے موقع پر ہمارا عمومی اجتماع ہوتا ہے، اور یہ باطل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور بہت کھنکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جب تک ان کے اندر یہ اجتماعیت ہے تب تک ان کو دنیا کی کوئی قوم ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے باطل جانتا ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر ہیں، بہت پریشان کر دیا، بڑے پریشان ہو گئے، واپس مکہ تشریف لے آئے۔ پھر کیا کیا؟ آپ کو معراج پر لے جایا گیا، اور لوگوں کائنات کے امام کی وہ معراج ہے، مسلمانوں کی معراج نماز ہے۔ اس لیے اکثر یہ لکھا دیکھا ہوگا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ کائنات کے امام معراج میں 7 آسمان پر جاتے ہیں، ارے جبریل لے کر جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا جو مرتبہ کائنات کے امام کو حاصل ہوا۔ اس جگہ جا کر جبریل کہتے ہیں اب اس سے آگے آپ کو سفر طے کرنا ہے، میں اس کے آگے نہیں آ سکتا، اگر میں اس کے آگے چلا گیا تو رب کریم کی تجلی میرے پروں کو جلا دے گی۔ گئے آئے اور 50 سے 5 نمازیں، مجھے معراج بیان نہیں کرنا ابھی، 5 نمازیں ہو گئی۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، غالباً مالیگاؤں کے شاعر تھے، شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھا، شب اسرا نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھا، خدا خود یہ چاہتا تھا میرا محبوب بار بار آئے۔ یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں۔ حضور کی معراج وہاں ہے اور مومن کی معراج مسجد میں نماز میں ہے۔ نماز کے وقت بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور موقع پر اتنا قریب نہیں ہوتا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ قریب کیا ہو سکتا ہے؟ ارے علامہ تشتری رحمت اللہ علیہ جنگل میں پڑے ہوئے، جنگل میں زندگی بسر کر رہے، جنگل میں زندگی گزار رہے، قافلہ گزر رہا ہے. گزرتے گزرتے قافلے والوں نے کہا، او سن تشتری یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں کیا ملتا ہے؟ جنگل میں اکیلے ہو، تنے تنہا ہو. گاؤں میں چلو، شہر میں چلو، محلے میں چلو، بہت ساری بیٹھکیں ہیں. ان بیٹھکوں پر بیٹھیں گے، گپے شپے کریں گے. تمہاری طبیعت کا آدمی ملے گا، جیسی تیری طبیعت ایسی میری طبیعت. ہر آدمی اپنے طبیعت کا آدمی تلاش کرتا ہے. آؤ بھائی ہر کھا ہمیں بھی اسر کھا. ہر ایک آدمی اپنی طبیعت کا، کوئی طبیعت کا آدمی مل جائے گا. چلو شہر میں، یہاں اکیلے. سل تشتری رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میرا تو دوست میرے ساتھ موجود ہے. جب جی چاہتا ہے میں اس سے کوئی بات کروں اور میری وہ باتیں سنے، میں اس سے گفتگو کرنا شروع کروں، فوراً وضو کرتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میرا دوست مجھ سے کوئی باتیں کرے اور اس کا بھی کلام سنوں، میں قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں اکیلا نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کریم کے ساتھ ہوں، اپنے دوست کے ساتھ ہوں. اس لیے نماز یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کی فضیلت اس لیے بیان فرمائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کہ بھائی ایک آدمی محلے میں نماز پڑھتا ہے لیکن جمعہ کے دن کہا کہ جمعہ مسجد میں پڑھے. اگر محلے میں نماز پڑھتا ہے اور اگر جامع مسجد جا کر جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کرتا ہے تو 500 درجے بڑھ جاتی ہے. حالانکہ نماز تو وہی ہے، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی نماز، لیکن کہا کہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے. بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی کتاب فیض یزدانی میں لکھتے ہیں اہل سنی کون؟ ہر آدمی کہتا ہے ہم اہل سنی. اہل سنی کون ذرا سمجھنا چاہیے. اہل سنی کون؟ سب سے پہلی علامت لکھی ہے جس کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو. دوسری علامت بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی نے لکھی ہے اگر چمڑے کا موزہ پہنا ہے تو اس پر مسح کرنا درست سمجھتا. کبھی تفصیل سے عرض کروں گا. تیسری بات لکھی ہے، مجھے بہت ساری باتیں عرض نہیں کرنی. پانچویں بات حضرت نے لکھی ہے اس کی مسجد کا امام اگر فاسق ہے، اگر فاجر ہے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست سمجھتا. فاسق امام، فاجر امام کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کبھی سفید ڈبے کے سامنے کھڑا ہو گیا، ارے 11 تالی بجانے والے کھیلتے ہیں، باقی سب وہاں اس کے سامنے بیٹھ کے دیکھ لیا، یا بال جو ہے وہ سنت کے خلاف کتروا لیے، پاجامہ کبھی کبھار نیچے چلا جاتا ہو. یہ فاسق اور فاجر ہونے کی علامات ہے. اگر ایسا ہے امام اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست سمجھتا. کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا کہ آج تو الگ ہوگا، کل وہ الگ ہوگا، پرسوں وہ الگ ہوگا، پھر گروپی نظم بن جائے. اجتماعیت کو ترجیح دی ہے، اور باطل یہ جانتا ہے
کہ مسجد یہ ان کی اجتماعیت کی جگہ ہے، ان کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، جبکہ ان کو جمع کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، فلا جینتی فلا جینتی، فلا اشوب دین فلا شوب دین، فلا یہ ان کو بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ اور ہمارے جملوں پر آپ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ ایک مؤذن کھڑا ہو کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور کہا کہ آدمی اپنے کاروبار میں ہے لیکن بے چین ہو کر جو ہے وہ مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کی اجتماعیت کی جگہ یہ ہے، اس لیے جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے مسجدوں کو ٹارگٹ بنایا۔ آپ میری اس گفتگو سے سمجھ گئے ہوں گے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں اور تاریخ کے کن اوراق کی ورقگردانی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جو ہے وہ ابھی آج 9 دسمبر ہے اور 3 دن پہلے 6 دسمبر کا دن گیا ہے جس دن بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ ہم اس سانحے کو نہیں بھول سکتے، ہم بڑے غمگین ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ حق و انصاف کی بات نہیں کی، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں اور ہم مایوس ہو بھی نہیں سکتے۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے، لیکن ہمیں اس کا غم اور درد ضرور ہے کہ آپ نے انصاف کا فیصلہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ مسجد ہی تھی جس زمین پر مسجد بنائی تھی۔ سپریم کورٹ نے جو ہے اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے اور یہ بات لکھ کر دی ہے، اور یہی بات میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، یہی بات آج نہیں، 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، یاد رکھے باطل وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ایک وقت جو ہے کسی کی بادشاہی کا آتا ہے، ایک وقت کسی کے عروج کا آتا ہے اور شاید کسی کے زوال کا آتا ہے، لیکن پھر اسی قوم کو جس کو زوال دیا ہے اسی قوم کو عروج کا دن دوبارہ دیکھنا ہوتا ہے، اور دوبارہ وہ قوم عروج کا دن دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے اور قدرت کا یہ دستور ہے، ہمیشہ ہی کوئی اوپر رہے اور ہمیشہ ہی کوئی بڑا بن کے رہے اور ہمیشہ ہی کوئی جیتتا رہے، ہمیشہ ہی کوئی اقتدار پر رہے۔ یہ رب کریم کا قانون نہیں ہے، یہ قدرت کا قانون نہیں ہے، قدرت کا قانون الگ ہے۔ آج تم نے جو ہے انہوں نے لکھا ہے، فیصلہ دیا ہے، اور فیصلے یہ بات لکھی ہے کہ اس جگہ پر کوئی مندر نہیں تھا۔ 500 ساڑھے 500 سال تک اس جگہ پر مسجد رہی۔ میر باقی نے اس کو مسجد کو بنایا ہے اور بابر اس کا نام دیا ہے۔ میر باقی نے جب اس مسجد کو بنایا ہے، ہماری مسجد کے شرعی حدود ہے، ہماری مسجد کے بنانے کے لیے جو ہے وہ شریعت کی پابندیاں ہیں۔ وہ پابندیاں یہ ہے کہ جب ایک جگہ کو طے کیا جاتا ہے اور وہاں مسجد بنائی جاتی ہے، مسجد یہ کوئی در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجد تو جگہ کا نام ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر پہلے پتھرے لگائے جاتے، پھر ذرا پیسہ آیا اور جو ہے وہ لوگوں نے اللہ کی مسجد کے خاطر اپنے جان اور مال کو لگایا، تو پھر وہ مسجد جو ہے وہ تھوڑی سی کچی بنا دی جاتی۔ ارے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ تشریف لے گئے، سب سے پہلے کیا کیا؟ مدینہ المنورہ کی ہجرت فرمائی۔ جب وہاں پہنچے، مقام پر ٹھہرے، اسی وقت کیا کام کیا؟ سب سے پہلے مسجد بنوائی ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بے شک یہ مسجدیں ہیں، مسجدوں کو تعمیر کراؤ،
مسجدیں ہم خوب تعمیر کرائیں گے اور ہم تو کروڑوں مسجدیں اور بھی بنائیں گے اور بنتی رہی ہے اور بنتی رہے گی، لیکن باطل اس بات کو خیال رکھے اور باطل کو یہ بات کا دھیان رہنا چاہیے، جس مسجد کی جگہ کو یہ کہہ کر کہ یہاں کوئی مندر نہیں تھا، مسجد ہی تھی، لیکن آستھا کی بنیاد پر اور آج ان کا اقتدار ہے، اس بنیاد پر انہوں نے فیصلہ غلط دیا اور آج اب مندر بن رہا ہے اور اس کی افتتاح بھی ہوگی۔ لیکن ہمارے ان بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے، اگر تم وہاں جا کر پوجا پاٹ کرتے ہو تو تم مندر میں نہیں، مسجد میں پوجا پاٹ کرتے ہو، اس لیے کہ ہمارے شرعی حدود ہے، ہمارے شرعی قوانین ہے کہ جس مسجد، جس جگہ کو مسجد کے لیے طے کیا جاتا ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، پھر نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ مسجد ہی ہر حال میں رہے گی۔ 500 ساڑھے 500 سال تک یہ مسجد رہی، یہ مسجد ہی رہی، اور اس کے بعد جو بھی ہوا اور جو بھی اقتدار کے ذوق میں انہوں نے کیا ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ اقتدار ختم ہوگا، یہ اقتدار ختم ہوگا اور ان کی ناک خاک آلود ہوگی۔ آج نہیں، صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 صدی کے بعد دوبارہ وہاں مسجد بنے گی۔ یہ ہماری تاریخ، ہمیں یہ تاریخ اپنے بچوں کو بتانی چاہیے۔ افسوس بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ ظلم ہے اور انہوں نے ایک ظلم کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا اقتدار ختم نہیں ہوگا۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون تو پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ کاغذ کی ناؤ کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اس لیے یہ ظلم ہے اور ظالمانہ جو ہے وہ فیصلہ دیا، لیکن ہماری اس وقت ضرورت یہ ہے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے، ایک تو ہم اپنی اولاد کو یہ بات بتلائیں، یہ تاریخ ہم اپنی اولاد کو بتلائیں۔ ہم گھروں میں جاتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں، یہ بے ڈھنگی زندگی کب تک گزاریں، تاکہ جو کام ہم اپنی حیاتی میں نہ کر سکے ہماری اولاد وہ کام کر جائے۔ ہم اپنی اولاد کو بتائیں، ضرورت یہ ہے ایک کام تو یہ کریں، ہم اپنی اولادوں کو بتائیں کہ بیٹا ہماری تاریخ یہ رہی ہے اور یہ اس کی اصل تاریخ ہے، ورنہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کہ لوگ اپنی کوئی تاریخ رقم کر لے اور کوئی جھوٹی جو ہے وہ افسانہ بنائے اور اسی کو ہماری اولاد سچ سمجھنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنی اولادوں کو بتائیں کہ بچوں یہ بابری مسجد ہماری تھی اور یہ مسجد ہے، رہے گی اور آج بھی مسجد ہے، اگرچہ فروری میں تم اس کا افتتاح کرو لیکن اس کے باوجود وہ مسجد ہے۔ ایک جملہ میں نے کہہ دیا، جا کر جو لوگ بھی پوجا پاٹ کریں گے وہ یاد رکھے وہ مسلمانوں کی مسجد میں پوجا پاٹ کریں گے۔ جب تک یہ زمین پر قائم ہے اس وقت تک وہ زمین کا ٹکڑا مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد۔ یہ ہمارے قوانین ہے، اس لیے جو ہے ایک تو اپنی اولاد کو اپنی تاریخ بتائیں، دوسرا ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جمع ہونے کا دن، جمع ہونے کی جگہ ہے تاکہ مسلمان اس جگہ جمع ہو اور کوئی پیغام ان کو دیا جائے، وہ پیغام مسجدوں سے گھروں تک پہنچتا، لیکن اب ہم آتے نہیں،
تو وہ پیغام گھروں تک پہنچے کیسے؟ وہ پیغام پہنچے کیسے؟ لیکن ہم یہ سوچ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے ساقی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ہم محنت کریں, ہم کوشش کریں. جن کو اللہ نے مسجد میں آنے کی ہدایت دی ہے وہ آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ یہ مسجد میں ایک ایک انسان, ایک ایک محلے کا فرد جو ہے وہ مسجد میں اندر آ جائے اور مسجد سے ان کا تعلق جڑے. یہ میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنا مسلمان ہے اس کے مقابلے میں 2% لوگ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. آپ فیصد نکالو آپ کی بستی کا. ارے مجھے تو یہی آتا ہے, کام کرو, ہم سب مل کر کام کریں. کوئی اکیلا کام کرے گا تو تھک جائے گا, اکیلا چلے گا تو بیٹھ جائے گا. ہم سب مل کر کام کریں. ہم سب کے ذمے ہے کہ یہ بستی میں اور یہ محلے میں, ہمارے گھر کے آس پاس میں, ہمارے محلوں میں اتنی بے نوری اور اتنی جو ہے وہ وحشتیں کیوں آتی ہے؟ آتے ہیں تو دل میں وحشت بھر جاتی ہے. کیا بات ہے, دلوں کا سکون کیوں نہیں؟ اور محلوں میں سکون کی جو ہے وہ جاگیر کیوں نہیں؟ اور سکون کی جگہ کیوں نہیں؟ محلے میں آنے کے بعد وحشت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہم تلاش کریں. ہم اپنی روٹی میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے, اس کے علاوہ ہم چائے کی ہوٹلوں پر اور بینچوں پر اور فلاں پر وقت گزارتے ہیں. ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے جان مال تن من دھن سب کچھ لگا دیں. باطل جب اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جان مال تن من دھن سب کچھ لگانے کو وہ تیار ہے, تو عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جان مال تن من دھن لگائے کہ مسجدیں ہماری آباد ہو جائے. اس لیے کہ مسجد سے جو پیغام ہے وہ گھروں تک جاتا ہے اور گھروں تک پہنچتا ہے اور برادری میں پہنچتا ہے. اس لیے ہم ایک کام تو یہ کریں, اپنی اولاد کو اپنے ہندوستان میں رہنے کی تاریخ بتاتے رہیں. ہم ان کو تاریخ سے ناآشنا نہ رکھیں. ہم یہ نہیں کہ یہ تو پڑھ ہی رہے ہیں اور بتایا نہیں, ہم خود بتائیں کہ یہ ہندوستان کی ہماری تاریخ ہے. یہ جگہ ہماری مسجد تھی اور اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا اور یہ ظلم کی ناؤ سدا چلتی نہیں اور جو ہے وہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. یہ کوئی پلنے والا نہیں ہے کہ پھر 500 سال یہ رہے گا. اگر رہا بھی تو 200 400 500, لیکن اس کے بعد بھی یاد رکھو انصاف کا زمانہ لمبا ہوتا ہے, انصاف کا اقتدار لمبا ہوتا ہے اور انصاف کی خیر یہ ملکوں تک اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے اور ظلم میں کوئی خیر نہیں ہوتی. ظلم کا زمانہ کوئی لمبا نہیں چلتا. اس لیے ہم مایوس نہیں ہیں, لیکن ہمارا دل بڑا افسردہ ہوتا ہے جب 6 دسمبر آتی ہے, بلکہ دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے میرا دل اندر سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان ظالموں نے بڑے ظلم کا فیصلہ کیا, لیکن یہ بات انہوں نے لکھی ہے اور میرا وجدان کہتا ہے یہی بات صدیوں کے بعد دوبارہ مسجد کے بنانے پر مسلمانوں کو مجبور کرے گا. اس لیے ہم مایوس نہیں, ہم گھبراتے نہیں, ہم کسی سے ڈرتے نہیں, لیکن ایک بات پکی اور پکی ہے کہ ہم کچھ اعمال کرنا شروع کر دیں, ہم اپنی اولاد کو تاریخ بتائیں. دوسرا, ہم اپنی مسجدوں کے آباد کرنے میں لگ جائیں. اسی لیے یہ اعمال کرائے جاتے ہیں, دعوت کے نام سے ہو, تعلیم کے نام سے ہو اور تزکیے کے جو نام سے ہو, مکاتب کے نام سے ہو. یہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ ہر فرد کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو جائے. مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ مفکر زمان وہ یوں فرماتے تھے
کہ مسلمانوں اگر اپنے مکان بیچ کر کرائے کے مکان میں رہنا پڑے اور اپنا مکان بیچ کر اپنے مسجد کے مکتب کو چلانا پڑے تو سستا سودا ہے. یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہماری مسجد آباد ہو جائے, ہماری مسجد ویران نہ ہو. اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں ہر محلے کی مسجد جو ہے وہ آباد ہو. یہ آباد ہوگی. ہم پڑھنے والے 2% اگرچہ ہیں لیکن ہم 2% جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کی دعوت دے, لوگوں کو نماز کے لیے بلائے, پورا محلہ نماز کے وقت جو ہے وہ مسجد میں آ جائے تو کہا کہ جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جائے. اس لیے اللہ نے ہم کو یہ دین دیے ہیں کہ 5 وقت محلے کا اجتماع ہو اور سال میں 1 مرتبہ عمومی اجتماع ہو, اور کہا کہ سال میں 2 دفعہ عیدگاہ میں ہم کو جمع کیا جاتا ہے. اور یاد رکھو مسئلہ لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی, بغیر جماعت کے یہ نمازیں نہیں ہوتی. اسی لیے تاکہ جمع ہو. اور باطل کو یہی بات کھٹکتی ہے, لیکن باطل کو لاکھ کھٹکے یہ بات, لیکن ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. ارے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ہم تمہیں کل بھی ظالم کہتے تھے, آج بھی ظالم کہتے, آئندہ بھی ظالم کہتے رہیں گے, اس لیے کہ تم نے ظلم کے فیصلے کیے, تم نے ظلم کے فیصلے کروائے. تمہارا اقتدار کب تک رہے گا؟ ارے تمہارا اقتدار تمہیں مبارک ہو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, لیکن ہمارا وجدان, ہمارا یقین یہ کہتا ہے جس رب کریم کو ہم مانتے ہیں, جس رب کریم کی خدائی کو ہم مانتے ہیں, وہ رب کریم سپریم پاور ہے, اور سپر پاور وہی ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آج تمہیں اقتدار دیا ہے اسی نے دیا ہے, کل کو تم سے چھینے گا اور ہمارے ہاتھ میں آئے گا. ہم تمہارے ساتھ ظلم کی داستانیں نہیں گڑیں گے, ہم تمہیں ظالم, ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے, ہم اپنی سیرت اور تاریخ کو بگاڑیں گے نہیں, ہم ظلم نہیں کریں گے, لیکن عدل و انصاف قائم ہوگا. یاد رکھو مسلمانوں, نہیں کچھ ہوا, نہیں آج کچھ ہوا تو کوئی بات نہیں. کائنات کے امام کی پیشن گوئی ہے, محمد نام ہوگا, عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوگا, باپ حسنی ہوگا اور ماں حسینی ہوگی. نام اس کو لوگ مہدی کہیں گے لیکن نام اس کا عبداللہ ہوگا, لیکن وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے. یاد رکھنا عبداللہ کا بیٹا ہوگا, محمد اس کا نام ہوگا, مہدی کہہ کر لوگ پکاریں گے, لیکن وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے, باپ حسنی ہوں گے اور ماں حسینی ہوگی. کتنی ساری باتیں بتا دی. کائنات کے امام نے, وہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور نہیں ہوگا بلکہ آپ جو ہے وہ پیدا ہوں گے, زندگی گزاریں گے, مکہ المکرمہ میں طواف کرتے ہوں گے, اللہ والے پہچان لیں گے اور پھر کہیں گے آپ امام مہدی ہے کیا؟ قریب زمانہ آ جائے گا حضرت عیسیٰ کے آنے کا. دمشقی جامع مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, امام مہدی وہاں تشریف لے جائیں گے. نماز کا وقت ہوگا, امام مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ کو آپ نماز پڑھائے. کہا کہ نہیں, آپ شریعت محمدیہ پر ہو, آپ نماز پڑھائے. یاد رکھو جو مہدی ہوگا وہ کسی کو نہیں کہے گا کہ مجھے مہدی مانو, مجھے اللہ والا مانو. کتنے نکلے جنہوں نے کہا ہمیں مہدی مانو, ہمیں فلاں مانو, ہمیں فلاں مانو. وہ تو اپنے آپ کو چھپائیں گے.
اتنی ساری ہمارے پاس علامات موجود ہے. خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. عدل و انصاف قائم ہوگا جیسے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں عدل و انصاف قائم ہوا تھا. اور جب آپ آئیں گے ان کے بعد کی برکات ہوگی. کیا ہوگی؟ برکھا برسے گی, بارش برسے گی, اور جو ہے وہ کھیتیاں لہلہائے گی. اس لیے جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن غم کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ایک مسجد تھی اور مسجد ہی تھی میر باقی نے بنایا. 500-550 سال تک وہ مسجد رہی. اس کے بعد انہوں نے جو کیا, لیکن ہم اپنی اولاد کو یہ تاریخ بتاتے رہیں گے, اپنی مسجد کو آباد کرتے رہیں گے, آباد کرنے کی محنت کرتے رہیں گے. یہ محنت بھی اسی لیے ہے تاکہ مسجد آباد ہو جائے, یہ مسجد ویران نہ ہو جائے. یہ مسجد بڑی عجیب جگہ ہے, اور یہ مسجد جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے, اللہ کے شعائر ہے. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھو, اس محنت کو اپنی محنت بناؤ کہ میں مسجد کو آباد کروں گا, مسجد کے اندر انسانیت آ جائے, محلہ مسجد میں آ جائے. اس کے لیے کوشاں رہوں گا, فکر کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.